الیکٹرانک میڈیا کو گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے لیکن ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. شاید یہی ریزن ہے, اس وجہ سے ان کو جو ہے نا دور رکھا جا رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے فوکس کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, جو ڈیجیٹل میڈیا کی ایسی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ معاملات طے کریں تو اس کو بھی السلام علیکم جی. S5 میڈیا کے پلیٹ فارم سے ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت ہم راولپنڈی پریس کلب میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ایک ینگ جرنلسٹ موجود ہیں, ملک راشد صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو صحافت کا جو سفر ہے تو وہ کیسے شروع کیا اور کیوں اس سائٹ پہ آئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ساجد آپ کا کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا یہاں پر تشریف لائی. آج یہاں پر جو پروگرام ہو رہا ہے اس مناسبت سے سر کیسے یہ صحافت کی طرف کیسے آئے؟ صحافت کی طرف میں 2015 میں رینڈملی جو ہے میرا جو اس ٹائم جو کام تھا, میں ایز میڈیکل سے تعلق تھا, تو اچانک وہاں پر جو ہے نا کافی ایسے کیسز آتے تھے کہ ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو وہاں سے جو ہے نا پرنٹ میڈیا سے میں شروع ہوا, کرتے کرتے جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا میں گیا, الیکٹرانک سے پھر جو ہے نا دوبارہ ڈیجیٹل میں آ گیا اور ڈیجیٹل میں اب تک جو ہے نا چل رہا ہے. 8-9 سال آپ کو ہو گئے ہیں مطلب اس فیلڈ میں, تو ابھی ڈیجیٹل پہ آ گئے ہیں, الیکٹرانک بھی دیکھی, پرنٹ بھی دیکھی, تو کس پہ کام کرنا آپ کو بہتر لگا اور آسان لگا؟ مجھے سب سے آسان جو ہے اس ٹائم جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا پہ لگ رہا ہے, کیونکہ آگے جو فیوچر آنے والا ہے میرے حساب سے ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا اس ٹائم جو ہے بہت آگے جا رہا ہے. یہاں تک کہ الیکٹرانک میڈیا کو وہ پیچھے چھوڑ گیا. خبر کے حوالے سے فوراً آ جاتی ہے آپ کے پاس. ابھی جو آپ کر رہے ہیں تو اپنے چینلز کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ ابھی میں اپنے ہی چینلز جو ہے نا رن کر رہا ہوں, 2 چینلز ہیں, دونوں پہ جو ہے نا خود کام کر رہا ہوں. ڈیجیٹل کے لیے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اگر حل ہو جائے تو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو دوست ہمارے جو کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہماری تنظیم ہے ڈیجیٹل میڈیا الائنس, جس کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں. ہمیں جو ہے کہ کوریج کے دوران جو ہے نا کافی جگہوں پہ جو ہے نا بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. جیسے کہ ہم جو ہے نا ہائی کورٹ اگر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے, اندر انٹری نہیں دیتی, اور چند لوگوں کو جو ہے نا وہاں پر جانے کی انٹری دی جاتی ہے. سپریم کورٹ ہے, وہاں پر ہمیں انٹری نہیں دی جاتی, اور مختلف ایسی یعنی کہ گورنمنٹ کی جیسے کوئی ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے جہاں پر جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے نا رسائی نہیں ہے. میری یہی التماس ہے حکومت سے بھی کہ وہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے فوکس کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, جو ڈیجیٹل میڈیا کی ایسی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ معاملات طے کریں تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ انفارمیشن تک رسائی عوام کا حق ہے. انفارمیشن تک رسائی ہی جب آپ ہمیں نہیں دیں گے, کیونکہ اس ٹائم جو ہے کہ دراصل میں الیکٹرانک میڈیا کو گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے لیکن ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. شاید یہی ریزن ہے, اس وجہ سے ان کو جو ہے نا دور رکھا جا رہا ہے. اچھا, بہت ساری خبریں منفی بھی پھیلائی جاتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے اگر میں کروں سوشل میڈیا پہ, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی اپنا چینل بنایا اور لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب کہ کوئی بھی ایسا واقعہ دیکھ کے لیا تو ایک دم ان سے اس کو ڈبل ٹرپل کر کے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. یہ آپ کا کیا پیغام ہے کہ کیسے اس سب چیز سے بچا جا سکے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ جس کے سے بھی کہ کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے, باقاعدہ یعنی کہ ادارے موجود ہے, پیکا ایکٹ موجود ہے, 2016-2017 میں جو ہے ترمیم ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو جس نے بھی مائک ہاتھ میں لے لیا اس کو جو ہے نا آرٹیکل 19 کے مطابق جو ہے نا آزادی اظہار رائے جو ہے نا مل گیا, لیکن ان کے اوپر جو ہے نا جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ کرے. لیکن جو اوریجنل یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کا تعلق نیوز, کرنٹ نیوز افیئر سے ہے, ان کو جو ہے پراپر جو ہے نا اسپیس دینی چاہیے. بہت شکریہ سر.